دادا جی مہنگائی کے داد و شمار ہاں دو خبریں ملا کے پڑھ رہا ہوں جی بالکل ہوش اڑ گئے پاگل کر دیا مہنگائی نے. نمبر 1 ویکلی ایس پی آئی سینسٹیو پرائس انڈیکس ہفتہ وار بنیادوں پر 3.35% بڑھ گئی اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا اضافہ حالیہ مہینوں میں دیکھا جا رہا ہے. اور بڑھ کے کتنی ہوئی ہے جی یا 3.35% رہی ہے 3.35% an increase of 3.35%. اور یہ تو پھر آل ٹائم ہائی پہ چلے گی. پاکستان میں تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی یہ ہے. جی ایک منٹ وفاقی ادارہ شماریات کا میرے پاس ڈاٹا موجود ہے. ادارہ شماریات کہتا ہے ملک میں مہنگائی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح 43.31% پر پہنچ گئی. اب یہ تشویش کی بات ہونی چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت مہنگی ترین اس وقت ہم اپنی ضروریات محدود نہیں کر رہے. ہم نے امپورٹ پہ بین لگایا تھا. آئی ایم ایف نے کہا کہ اس کو ہٹا دیں. ہمیں بھاگ کے ہٹانا پڑا کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جب آپ چیزوں کی ڈیمانڈ کو سپریس کر دیتے ہیں دبا دیتے ہیں تو اصل میں پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے اور کتنا ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ ہمارے پروگرام میں ہیں آئی ایم ایف کہتا ہے کہ جب تک آپ میرے پروگرام میں ہیں تو اس وقت تک آپ یہ کسی چیز پہ درآمد پہ یا برآمد پہ پابندی نہیں لگائیں گے. جی WTO بھی سائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. کہتے ہیں نا اس کو. ہاں جی جی اب یہ تو ٹھیک ہو گیا. اب بتائیے اب یہ جو سینسٹیو یہ جو افراط زر ہے چونکہ اپنا ہم نے اس کو روک کے رکھا ہوا تھا عمران خان صاحب نے. ادا کہاں سے کرنا تھا یہ نہیں پتا. وہ افضل یاد ہے آپ کو ایک افضل وہ مولوی جعلی 2 نمبر آدمی وہ جو کہتا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے مطلب کہ ڈپٹی الیکشن کمیشن سیکرٹری الیکشن کمیشن میں تھا دھاندلی ہوئی ہے نہیں پتا کہ میں ہوئی. جی ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے دھاندلی ہوئی ہے. بالکل اسی طرح افراط زر روکنے کے لیے ہم ہر مہینے صرف پیٹرول کی مد میں 112 ارب روپیہ دے رہے تھے. پورا کہاں سے کریں گے یہ سب نہیں پتا. پتا ہوتا تو اس وقت چوک میں کھڑا ہو کے شوکت ترین دھمال ڈال رہا ہوتا. اس حکومت کے خلاف تنقید کر رہا ہوتا. چپ کیوں ہے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں سے دینا ہے. وہ جانے لگے تھے جولائی 2022 کے اندر الیکشن میں کہ ادھر سے ڈیفالٹ کروا کے ادھروں الیکشن کال کر کے الیکشن کے دوران کس کا دھیان جانا کہ روزویلٹ جو ہے وہ زلفی بخاری جو ہے وہ کس ٹرمپ کے پتر کو اٹھوا گیا اور کس بھاؤ پہ لے گیا کس کا دھیان جانا تھا یار. اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ انہوں نے اپوائنٹ کروانی تھی چونکہ جب کوئی حکومت توڑتی ہے اسمبلیاں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس کی مرضی کی آتی ہے اور اس کیئر ٹیکر کے اندر انہوں نے سارے کام کروانے تھے. طریقہ واردات سمجھیں یہ ماسکو پلان تھا. ماسکو پلان جی دس از کالڈ ماسکو پلان. دیکھو اچھا اب میں نے یہ کہانی ادھر نہیں سنائی نا میں نے اس پہ ویلاگ کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ایک گروپ بنایا اور اس گروپ کو یہ اسائنمنٹ دی کہ دنیا کے اندر آج تک جتنی بھی اور انارکیز جو ہیں وہ آرگنائز کی گئی ہیں ان کے بارے میں مجھے ڈیٹا ہسٹوریکل ڈیٹا اور فیکٹس نکال کے بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کے اجزائے ترکیبی کیا تھے ان میں کیا کیا چیزیں ڈالی گئی تھی تو انارکی ہو گئی. جو 2 دنیا کی جو فاشسٹ موومنٹ تھیں ان کو نکال کے ان کا تجزیہ کیا گیا. ایک ہٹلر کی جو موومنٹ تھی جس طرح وہ اقتدار میں آیا یا لایا گیا جی اور اس کے بعد پھر اس نے جو جرمن قوم کے ساتھ کیا وہ پھر سب نے دیکھا. اس کے لیے کسی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرنلی یہ ہوا کہ جرمنی کے اندر ہٹلر سے اختلاف کرنے والی نسل جو تھی وہ اڑا دی گئی. ان کے گھروں پہ حملے ہوئے انہیں گھروں سے گھسیٹ کے نکال کے چوکوں میں ان کی تکہ بوٹی کی گئی. ٹھیک ہے. دوسرا جو تھا وہ زار روس کے خلاف جب نفرت پیدا کی گئی تھی وہ تو ہمارے لیفٹ کے دوستوں نے اس نفرت کو مذہب کا حصہ بنا ڈالا نا اپنے مذہب کا. ویسے وہ مذہب کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے. ویسے سارے لیفٹ بھی بڑے کمال دے لوگ نے مذہب کو نہیں مانتے لیکن محرم کو مانتے ہیں. ایونٹ کے طور پہ مانتے ہوں گے پھر یہی ہے. نہیں منافقت کی ہوتی ہے نا چھپا رکھا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو.